ایک شخص تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا اس میں ناکام ہو جاتا تھا۔ کوئی کاروبار کرے، کوئی مال مویشی خریدے، کچھ بھی وہ کرے اس کو کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ تو سب اس کو کہنے لگے تو بڑا بدقسمت انسان ہے، کیونکہ جس کام میں بھی تو ہاتھ ڈال رہا ہے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو وہ لوگوں کی یہ باتیں سن کے تنگ آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں قسمت کی تلاش کرنے جاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ مجھے ضرور ملے گی، اور میں اپنی قسمت کو بدل، اور وہ قسمت کی تلاش میں نکل پڑا۔ جنگل سے سفر کر رہا تھا تو اسے سب سے پہلے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بھیڑیا لیٹا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے بچ کے گزرنے لگا تو بھیڑیے نے اس کو کہا کہ تم مجھ سے ڈرو مت، کیونکہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو تمہیں نقصان دینا یا تمہیں کھانا میرے بس کی بات ہی نہیں۔ تو وہ ٹھہر سا گیا۔ بھیڑیے نے پوچھا کون اور کہاں جا؟ اس نے کہا کہ میں ایک قسمت کا ستایا ہوا مارا ہوا انسان ہوں، تو میں اپنی قسمت کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے ملے اور میں اس کو اپنی زندگی میں بہتر کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر قسمت کی تلاش میں جا رہے ہو تو میرا بھی ایک پیغام لیتے جانا، اگر ملی تو کہنا کہ میں کسی دور میں اپنی کمیونٹی بھیڑیا کمیونٹی کا سردار ہوا کرتا تھا، پھر میں بیمار ہو گیا جوانی میں ہی، اب میں اتنا بیمار پڑا کہ اب بڑھاپا وقت سے پہلے میرے اوپر آ گیا، اب میں بالکل لاغر ہوں، میں اٹھ تک نہیں سکتا، موت میرے قریب ہے۔ تو اس سے پوچھنا کہ کیا میری زندگی میں صحت یاب ہونا لکھا ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے، میں اپنی پوسٹ پہ یعنی بھیڑیا کا سربراہ بننے واپس بن سکتا ہوں، یہ میری مقدر نصیب میں لکھا ہے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اگر قسمت مجھے ملی تو تمہارا سوال میں ضرور رکھوں گا۔ آگے چلا گیا، تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ تھکا اور ایک درخت جو کہ چھاؤں تو نہیں تھی کیونکہ اس کے اوپر خشک تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی ٹہنی ہری نہیں تھی، لیکن اس نے کہا چلو یہیں ذرا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھوں، تو تھوڑا آرام کرنے کے بعد سفر طے کروں گا۔ اب اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تو درخت سے آواز آئی کہ اے انسان، تو میرے ساتھ ٹیک لگا کے کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ نہ تو میں ہارا ہوں کہ تمہیں چھاؤں دے سکوں۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی آواز کیسی آ رہی ہے، ڈرنے لگا۔ تو درخت نے کہا کہ ڈر مت، تو کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس پہ اس شخص نے کہا کہ اس طرح میں قسمت کو بدلنے جا رہا ہوں، تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس درخت نے کہا کہ اگر قسمت کی تلاش میں تو نکلا ہے، اگر ملتی ہے تو میرا بھی ایک پیغام لیتے جاؤ۔ شخص نے پوچھا کیا پیغام ہے تمہارا؟ تو درخت نے کہا کہ میرا یہ پیغام ہے کہ میں جیسے ہی بڑا ہوا، مطلب اپنی شروع کے دنوں میں ہی خوش ہو گیا ہوں، اور اب تک میں خوش ہو گئی ہوں، میں ہرا نہیں ہوا ہوں۔ تو قسمت سے پوچھنا کہ میرا ہرا نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اور میرا خشک ہونے کی کیا وجہ ہے، اور کیا میں آگے زندگی میں کبھی ہرا ہو پاؤں گا؟ تو میرا یہ پیغام لیتے جاؤ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر قسمت مجھے ملی تو آپ کا بھی یہ پیغام لے جاؤں گا اور بتاؤں گا۔ آگے گیا تو اس کو ایک باغ نظر آیا۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے، کیوں نہ یہاں سے امرود توڑ کے کھا لوں۔ امرود توڑنے کے لیے وہ باغ کے اندر گیا، کچھ دانے توڑے اور کھائے۔ اتنے میں وہ جو چوکیدار تھا وہ آ گیا، اس نے اس کو ایک دو ڈنڈے مارے اور پکڑ کے شہزادی کے پاس لے گیا جو اس باغ کی مالکہ تھی۔ اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے باغ سے امرود توڑ کے کھا رہا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ شہزادی نے کہا کہ تم کیوں ہمارے پوچھے بنا چوری کر کے کیوں کھا رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں بھوک لگی تھی، باغ کے اندر گیا، ادھر ادھر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے مالک نظر آئے تو اس سے میں اجازت لوں، لیکن بھوک کی شدت زیادہ تھی، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ کتنے امرود نیچے گر جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو میں نے بھی دو چار دانے کھا لیے، تو میں مسافر ہوں۔
بائی شہزادے نے کہا کہ کہاں کے مسافر ہو، کدھر سے آئے اور کدھر جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس طرح میں قسمت کا مارا ہوا انسان ہوں اور قسمت کی تلاش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مجھے قسمت ملتی ہے تو میں اس کو اپنے لیے بہتر کروں۔ بائی شہزادے نے کہا اچھا قسمت بھی ملتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یقین ہے میرا کہ مجھے ملے گی۔ تو بائی شہزادی نے کہا کہ اگر تمہیں قسمت ملتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو میرے بارے میں بھی ایک سوال دیتی ہوں، پوچھ کے آنا کہ میں بائی شہزادی ہوں، پوری بادشاہت میرے پاس ہے، لیکن میری قسمت میں سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ میں بیمار رہتی ہوں، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تو میرے اس دل کا سکون، میری زندگی کی خوشی کیسے واپس آئے گی، یہ پوچھ کے آنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آگے گیا، وہ جنگل ختم ہو گیا، ایک ایسی جگہ آگے کہ جہاں پہ صرف دھند تھی اور آسمان تھا۔ آواز آئی کہ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں قسمت کی تلاش کرنے والا ایک انسان ہوں، تم مجھے تلاش کرتے ہو آئے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آواز آئی اس کو کہ میں تمہاری قسمت ہوں، بتاؤ تم مجھے کس لیے تلاش کر رہے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ میری زندگی بڑے مشکل حالات میں ہے، تو میرے اوپر مہربان کیوں نہیں ہو رہی؟ تو آواز آئی کہ کیا یہی بس بات ہے یا کچھ اور بھی باتیں ہیں؟ اس وقت اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے آتے ہوئے کچھ لوگوں کے پیغام بھی لائے تھے، تو ایک ایک کر کے اس نے سب سے پہلے بھیڑیے کا پیغام دی۔ تو قسمت نے کہا کہ بالکل، قسمت ظاہر اللہ کی طرف سے آواز تھی۔ قسمت نے کہا جی بالکل، اس سے کہو کہ جب کوئی انسان کا خون وہ پیے گا تو وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا۔ دوسرا اس نے کہا کہ درخت اس طرح مجھے پیغام دیا تھا کہ میں خشک ہوں، ہرا نہیں ہو رہا ہوں، تو میں کیا ہو، میری قسمت میں ہرا ہونا لکھا ہے یا میں خشک ہی رہوں گا؟ تو جواب ملا کہ وہ اس کی جڑوں میں خزانہ ہے، جب کوئی شخص اس کی جڑوں سے خزانہ نکالے گا، اور نکالے گا وہ جسے وہ اجازت دے گا، تو وہ ہرا ہو جائے گا۔ پھر تیسرا انہیں بادشاہزادی کا بتایا کہ اس کی زندگی بدسکون ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، بدسکونی میں مبتلا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں کس طرح اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی۔ تو جواب دیا گیا کہ وہ جس شخص سے بھی نکاح کرے گی اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ واپس پلٹا، پھر وہ کہنے لگا کہ میرے حالات کیسے بہتر ہوں گی؟ تو جواب ملا کہ تمہارا حالات کا بہتر ہونا، تمہاری قسمت کا بہتر ہونا، تمہارے ان تین سوال جو تم لوگوں کے لائے ہو، درخت، بھیڑیا اور شہزادی، انہیں میں چھپا ہے۔ واپس پلٹا تو شہزادی ملی۔ شہزادی کو اس نے کہا کہ اس طرح تم نکاح کرو گی تو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ شہزادی نے کہا کہ تم ایک نیک آدمی ہو، تمہیں میں نے پیغام دیا، تم چاہتے تو مجھے واپس جواب دیے بغیر بھی جا سکتے تھے، لیکن تم نے یہ بہتر سمجھا کہ میں جواب دے کے جاؤں، اس لیے تم ایک بہتر اور اچھی سوچ، مثبت سوچ رکھنے والے انسان ہو۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھ سے تم ہی نکاح کر لو تو میری زندگی بھی سکون میں ہو جائے گی اور تم بھی عیش و آرام میں آ جاؤ گے۔ اس نے کہا بات تو درست ہے، لیکن آپ کے علاوہ دو پیغامات اور بھی میرے پاس ہیں، ان کے جواب میں دے کے آؤں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اب وہ پیچھے گیا تو اس کو درخت ملا، درخت کا جواب اس نے دیا، قسمت کی طرف سے جو جواب ملا تھا کہ تمہاری جڑوں میں خزانہ ہے، تمہاری اجازت سے جو نکالے گا تم ہرے ہو جاؤ گے، اور تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ تو درخت نے کہا کہ تم ایک اچھے اور نیک دل انسان ہو، میرا سوال لے کے گئے، جواب لے کے واپس آئے، تو تم ہی میری جڑوں سے خزانہ نکال لو۔ اس نے کہا یہ بات تو درست ہے، لیکن میں نے ایک جواب اور دینا ہے جو میرے پاس سوال تھا۔ اب وہ بھیڑیے کے پاس گیا،
بھیڑیے کو اس کو جا کے بتایا کہ اس طرح قسمت کی طرف سے یہ تمہارے لیے جواب ہے کہ جب تم کسی آدم کی ذات کے انسان کا خون پیو گے تو تم تندرست بھی ہو جاؤ گے اور اپنی عہدے پہ بحال بھی ہو جاؤ گے۔ اب بھیڑیے نے سن تو لیا تھا، لیکن اسے کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے، لاغر پن کی وجہ سے میری سننے کی ساقت کمزور ہو چکی ہے، جو بھی کہہ رہے ہو میرے کان میں نزدیک آ کے کہو۔ اب اس شخص نے جب اس کے کان کے نزدیک جا کے بولنے کی کوشش کی تو بھیڑیے نے اس کو پکڑا، گردن سے تروڑ کے خون پی لیا۔ اب اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قسمت ہر انسان کی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن جب ہم زندگی میں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اچیو کریں، بہتر فیصلہ کریں، تو ہم اپنی قسمت، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم صرف اور صرف دنیا والوں کے مطابق ہی چلیں تو پھر ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ شہزادی سے نکاح کر لیتا، خزانہ نکال لیتا اور بھیڑیے کو وہ پیغام ہی نہ دیتا، کیونکہ زندگی میں ہر فیصلہ، ہر بات آپ ادا کرو، اس فیصلے کو پورا کرو، اس بات کے اوپر چلو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کریں گے تو پھر آپ اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں، اور آپ بہت سے کام آپ کے جو ہونے والے ہوتے ہیں، جن پہ کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے، لیکن آپ کے ایک غلط فیصلے سے آپ کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس نے بھیڑیے کے ساتھ جل کے کیا۔ سٹوری میں جو موٹیویشن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔